یوسف علیہ السلام کے والد ان کے بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے اور روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اس پرانے غم میں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا غم صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمانے لگے یا میرے بیٹو جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہو سکتے ہیں جو کافر ہیں، خدا کے منکر ہیں۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ آپ کو اس جملے کے صحیح ہونے کا اور اس کی صداقت کا یقین نہ ہو تو آپ دیکھ لو دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشنوں میں مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ خوشحال زندگی غیر مسلموں کی ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشیوں کا ریشو غیر مسلموں میں ہے اور سب سے کم خودکشیوں کا ریشو مسلمانوں میں۔ پھر مسلمانوں میں بھی جو لبرل طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ، جو مذہبی طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو کم۔ تبھی یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ہم کافر نہیں ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں سے کیسے نا امید ہو جائیں؟ شاید اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی آزمائش رکھی ہو اور اللہ کوئی بڑی نعمت ہمیں دینا چاہتا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ لہذا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اب یہ دوبارہ راشن لینے پہنچ گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، تیسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ محل میں آئے ہیں تو اب جو تھے نا ان کی حالت بہت ڈاؤن ہو چکی تھی۔ ایک تو راشن ختم، قحط پڑا ہوا ہے، پیسے ختم ہو رہے ہیں، دوسرا ابا کو ایک اور ٹینشن دے دی اور وہ بھی ظاہر ہے اولادیں ہیں ان کو ایک الگ غم۔ اب بڑی قسم پرسی کے سامنے بادشاہ سے کہنے لگے اے بادشاہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانیاں آ چکی ہیں، بھائی گھر میں بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں اور ہم بہت تھوڑے پیسے لے کر آئے ہیں، ایک راشن کی جتنی قیمت بنتی ہے ہم اتنی قیمت اس دفعہ نہیں لا سکتے، بڑے مسائل چل رہے ہیں، گھر میں الگ پریشانیاں ہیں، اوپر سے راشن کے پیسے پورے نہیں ہیں، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں راشن پورا دیں کم از کم، ایسا نہ ہو کہ آدھی بوریاں لے کے گھر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک نئی ٹینشن کے بھائی بھی گیا، دو بھائی چلے گئے، ابا بیمار پریشان، بینائی چلی گئی، اوپر سے گھر میں راشن کے ڈبے بھی کیا ہو جائیں آدھے، تو پیسے بھی نہیں ہیں، آپ کیل مکمل کر کے دے دیں اور آپ ہم پہ کچھ صدقہ کر دیں، آپ ہم پر کچھ صدقہ کر دیں، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے بھائیوں کی یہ کنڈیشن، کیسی قسم پرسی، کیسے پریشان حال، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جہالت کا ارتکاب کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم ہے، تمہیں یاد ہے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فوراً کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ دیکھو ایک دم ان کی جو ہے نا چھٹی حص نے کام کیا، کیونکہ جب آگے دیکھا تھا تو بھائی کی شباہت تو نظر آ رہی تھی نا ہر دفعہ، پہلی دفعہ آئے ان کو اندازہ ہوا یار یہ تو ہمارے بھائی جیسے لگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا بھائی کو ہم نے ڈالا تھا کنویں میں، وہ کہاں مصر کا بادشاہ بن سکتا ہے، تو اس خیال کو انہوں نے اگنور کر دیا۔ تو ان کے دماغ میں یہ تصور بھی نہیں کہ یہ کون ہو سکتے ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انک لانت یوسف، وہ ان کے بھائیوں نے کیا کہا؟ کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کی شکل کس سے ملتی ہے؟ ہمارے بھائی سے، لیکن تصور نہیں تھا کہ یہ وہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو ان کے دماغ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ یہ یوسف کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ اور ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔